أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 68 سے 71۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ اور دیگر کفار کو قرآن مجید میں بار بار اسلام لانے کی دعوت دی ہے، باوجود ان پہ اپنے غیظ و غضب اور شدید غصے کے اور شدید ناراضگی کے اللہ رب العزت نے انہیں بار بار اسلام کی دعوت دی ہے۔ آ جاؤ، پلٹ آؤ، سدھر جاؤ، توبہ کر لو۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں جو ان سے عہد و پیمان لیا گیا تھا وہ یاد دلایا، اور اس وعدے کو یاد دلا کر ان کی نافرمانیاں
ان کی سرکشیاں ان کے سامنے بیان کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسلام کی طرف پلٹانے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ سمجھایا کہ اگر تم اپنی کتابوں پر، تورات، انجیل پر اور آخری پیغمبر پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو کہ تم اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی ہدایت یافتہ کیوں نہ سمجھتے رہو، تم اپنے آپ کو کتنا ہی اللہ کا محبوب اور چہیتا سمجھتے رہو، تم اپنے آپ کو کتنا ہی زیادہ دیندار خیال کرتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ تم اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ نہ تم اللہ کی نظر میں ہدایت یافتہ ہو، نہ اللہ کی نظر میں تم دیندار ہو، نہ اللہ کی نظر میں تم نجات پانے والے ہو۔ اگر نجات ملے گی تو آسمانی کتابوں پر عمل کرنے میں، ان کے ساتھ جڑ جانے سے نجات ملے گی۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جتنے مرضی نعرے مارتے رہو، جتنے مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دم بھرتے رہو اور دعوے کرتے رہو، جب تک تم اللہ کی کتاب پر، قرآن مجید پر عمل نہیں کرو گے، اس کتاب کے ساتھ چمٹ نہیں جاؤ گے، اس قرآن کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے، تب تک تم اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دعوت دی، یہود و نصارہ کو، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کے بعد دیگر تمام کفار کو، دنیا کے تمام کافروں کو دعوت دی کہ آ جاؤ، ابھی بھی پلٹ آؤ، اپنی کتابوں کی طرف پلٹ آؤ، تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور تم اگر تمہاری زندگی میں وہ تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ اب اگر وہ یہودی عیسائی اپنی کتابوں کی طرف پلٹ آئیں، تورات انجیل پر دل و جان سے ایمان لے آئیں، اور اس کے اندر جو اللہ پاک نے ان سے وعدے لیے تھے آخری پیغمبر پر ایمان لانے کے، وہ وعدے اگر پورے کرتے تو پھر خود بخود وہ قرآن پر بھی ایمان لے آتے اور پیغمبر آخر الزمان پر بھی ایمان لے آتے اور مسلمان بن جاتے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، یا اے اہل الکتاب، اہل کتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کتاب والے صرف دو لوگ ہی تھے، تورات والے اور انجیل والے، یہودی اور عیسائی۔ باقی لوگ جتنے بھی مذاہب کے دعوے دار تھے وہ کتابوں والے نہیں تھے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم، تم ہرگز نہیں ہو، لستم یہ لیسا کی فیملی سے بلانگ کرنے والا ایک لفظ ہے، لیسا، لیسا، لیسو، اسی سے لستا، لستم، لستا تو نہیں ہے، اور لستم تم سب نہیں ہو۔ تو لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور اس لیسا کی بھی پوری گردان ہے 14 سیغوں کی۔ عربی زبان میں جو گردان ہوتی ہے کتنے سیغوں کی ہوتی ہے؟ 14 سیغوں کی۔ زاربا، زاربا، زاربو، زاربت، زاربتا، زربنا، زربتا، زربتما، زربتم، زربتی، زربتما، زربتنا، زربتو، زربنا۔ یہ کتنے سیغے ہو گئے؟
12 4 لائنوں میں 3 الفاظ پڑھوں گا، کتنے ہو گئے؟ 4 لائنوں میں 3 الفاظ کتنے ہو گئے؟ 12، اور آخری لائن میں 2 لفظ 14، ٹھیک ہے؟ ضربا ضربا ضربو 3، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا 6 ہو گئے۔ یہ غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اس میں وہ کا ترجمہ، اوپر والے 3 مذکر کے، نیچے والے 3 مؤنث کے۔ اس کے بعد اب مخاطب کے صیغے جن کا ترجمہ تم کیا جاتا ہے۔ پہلے جو 6 صیغے ان کا ترجمہ اردو میں وہ، اور اگلے 6 جو ان کا ترجمہ تم۔ ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن، یہ کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ 6 غائب کے جن کا ترجمہ وہ، 6 حاضر یا مخاطب کے، اور یہ ہو گئے، یہ بھی 6 ان کا ترجمہ ہوتا ہے تم، اور آخر میں 2 متکلم کے، کلام کرنے والا۔ ضربتو ضربنا، میں نے کیا اور ہم نے کیا، بس اس میں 2 صیغے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ نہیں ہوتے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے مشترکہ صیغے ہوتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی لیسا کی، یہ لیسا کی بھی اسی طرح سے 14 صیغے ہوتے ہیں، لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستو لستما لستم لستی لستما لستن 12، اور آخر میں لستو لسنا، کتنے ہو گئے؟ 14، ٹھیک ہے؟ تو یہ لستم، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم نہیں ہو تم، یعنی تم سب نہیں ہو، علی پر شیئن کسی چیز، لستم علی شیئن، تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، تم کسی راہ ہدایت پر نہیں ہو، تم کسی نجات کی راہ پر نہیں ہو، تم کسی کامیابی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو۔ لستم علی شیئن، تم دعوے جتنے مرضی کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقیمو، تم قائم کرو، یقیمو وہ قائم کریں، تقیمو تم قائم کرو، التورات تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ جب تک تم تورات انجیل کو قائم نہ کر دو، قائم کرنے سے مراد نافذ کر دینا، یعنی ان کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرو، جب تک تم تورات انجیل کو قائم نہیں کر دیتے۔ آسمانی کتابیں قائم کب ہوتی ہیں؟ جب تک آسمانی کتابیں خوشبو لگا کے ریشم کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اونچی جگہ پہ الماری کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، تب تک وہ کتابیں قائم نہیں ہوتی، تب تک وہ کتابیں قائم نہیں ہوتی۔ کتابیں قائم تب ہوتی ہیں جب ان کو اونچی جگہ سے، الماری سے اتارا جاتا ہے، ان کے اوپر سے گرد کو صاف کیا جاتا ہے، ان کے اوپر سے غلاف کو اتارا جاتا ہے، کتاب کو کھولا جاتا ہے، اور پھر دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر اس کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کتاب کے سامنے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ کتاب کہتی جائے ویسے ویسے ہم ڈھلتے جائیں تو سمجھ آئیں کہ یہ کتاب قائم ہو رہی ہے۔ بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ لوگ بیٹیوں کو بس قرآن کے سائے میں رخصت کر دیتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں ذمہ داری ادا ہو گئی۔ بیٹیوں کو، بیٹوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک خام خیالی ہے ہمیں ذہن کو ایک تسلی دینے کے لیے، ورنہ برکت تو آتی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے۔ تو اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے
اپنی بیویوں یا بیویوں کو، بیویوں سے مراد سب کی بیویاں، سب اپنی اپنی بیویوں کو لے کے آئیں، اور اس قرآن کلاس کے اندر بھی ان کو لے کے آئیں اپنے ساتھ، اگر ان سے ہمدردی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی کتاب قائم ہو جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے ان کو ساتھ لے کے آئیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک تم کسی چیز پر نہیں ہو، جتنے مرضی دعوے کرتے رہو، جب تک تم تورات کو قائم نہ کر دو، انجیل کو قائم نہ کر دو، اور اس میں جو جو اللہ پاک نے تم سے وعدے لیے ہیں آخری پیغمبر پر ایمان لانے کے، وہ وعدے تم وفا نہ کر دو۔ آگے تیسری چیز جسے تم قائم نہ کر دو وہ کیا ہے؟ وہ پہلی دو کتابوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وما، اور جو انزلا، اتارا گیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا صرف مسلمانوں کے لیے اترا تھا؟ نہیں، قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے اترا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے نا، ایک ہے امت اجابہ، جس امت نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، مسلمان ہو گئے، ایک وہ امت ہے، اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت وہ امت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی، قرآن کی، آخرت کی دعوت دی ہے، وہ بھی آپ کی امت ہے، اور اس میں سارے انسان ہی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی۔ تو یہ امت کی دو قسمیں میں بتا رہا تھا، امت اجابہ اور امت دعوت۔ تو ساری انسانیت بھی آپ کی امت ہے، امت دعوت۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما انزل الیکم من ربکم، اور اسے بھی قائم نہ کر دو جب تک تم اسے بھی قائم نہ کر دو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ولا یزیدن، واو اور لام زبر لا کسی فعل کے ورب کے شروع میں آ جائے اور نون مشدد آخر میں، تو اس میں دو دفعہ ضرور کا، یقیناً کا، بے شک کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ولا یزیدن، اور ضرور زیادہ کر دے گا، یہ صحیح ترجمہ ہے، ولا یزیدن، اور یقیناً ضرور زیادہ کر دے گا، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، منہم، ان میں سے، اور یقیناً ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کو زیادہ کر دے گا۔ کن لوگوں میں سے؟ یہود و نصارہ میں سے۔ اور کون زیادہ کر دے گا؟ ما، جو انزل الیک، جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ کی طرف اتارا گیا ہے، چونکہ ان کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، عناد بھرا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، سرکشی بھری ہوئی ہے، اس لیے ان کو اب یہ قرآن فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دے رہا۔ اور اس کی وضاحت ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، چند آیات قبل بھی اس کی وضاحت پڑھی جا چکی ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور بلا شبہ یقیناً ضرور کر دے گا ان میں سے اکثر کو جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ کس چیز میں زیادہ کر دے گا قرآن ان کو؟ طغیاناً، سرکشی میں، وکفراً، اور کفر میں۔ جب بندہ خود نیگیٹو ہو، اس کے اندر خود کفر بھرا ہو، سرکشی بھری ہو، نافرمانی بھری ہو، تو پھر قرآن بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ بلکہ فائدہ دینے کی بجائے قرآن بھی ان کو ان کی بیماری میں، سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے۔ فلا تأسا، پس نہ غم کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی جا رہی، فلا، پس نہ، تأسا، تو غم کر،
لا تأسا، جس طرح آتا ہے نا لا تحزن، تو غم نہ کر، اسی طرح لا تأسا، تو افسوس نہ کر یا تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر، منکر لوگوں پر، نہ ماننے والے لوگوں پر، جنہوں نے نہ ماننے کی رٹ لگا رکھی ہے، تہیا کر رکھا ہے، آپ ان پر اپنے آپ کو غم زدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں۔ جنہیں قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکتا، آپ کو ان پر غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک زیادہ تذکرہ ہوا صرف یہود و نصارہ کا۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک نے دنیا کے تمام کافروں کو بھی اسلام کی دعوت دے دی ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین یعنی مسلمان، والذین اور جو لوگ ہادوا یہودی بنے، والصابئون اور صابی بنے، صابئون صابئون صابیون کی جمع ہے، تو یہ صابیون کی جمع ہے، صابیون صابئون، اور اس کا معنی ہے بے دین۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، تفصیل اس کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں بھی گزر چکی ہے، اور اس آیت کے ہم معنی وہ آیت بھی ہے، جو آیت یہ ہم پڑھ رہے ہیں اسی کی ہم معنی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62۔ تو صابی وہ ہوتے ہیں، یہ حنیف کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے، حنیف وہ ہوتا ہے جو یکسو ہوتا ہے، صرف ایک اللہ سے جڑا رہتا ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی مائل ہو جانا بھی ہے کہ کسی اور چیز کی طرف مائل ہو جانا اصل دین کو چھوڑ کر، یا اس کا معنی بے دین ہو جانا بھی۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ شروع میں کسی کتاب کو ماننے والے تھے، کسی نبی پیغمبر کو ماننے والے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اپنے دین سے، اپنی کتاب سے، پیغمبر سے دور ہوتے گئے، اور پھر یہ ستارہ پرستی میں اور دیگر اس طرح کے شرک کی اقسام جو ہیں ان میں یہ مبتلا ہو گئے، واللہ عالم۔ تو عام اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بے دین کر دیا جاتا ہے۔ اور جو قریش تھے نا، قریش مکہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالورز کو بھی صابی کہتے تھے، وہ آپ کو بھی بے دین کہتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے دین سے ہٹ گئے ہیں۔ اب ان کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ خود ساختہ دین تھا، خواہشات، اور اس کے اندر شرک، اور اس کے اندر بدعات، خرافات، رسم و رواج، کئی کچھ تھا۔ تو اس کو چونکہ چھوڑ دیا تو اس سینس میں وہ ان کو بھی صحابی کہہ دیتے تھے۔ بہرحال قرآن مسلمانوں کو صحابی نہیں کہہ رہا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور نصارہ، من جو بھی کوئی آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا صالح اور نیک عمل کرے، فلا پس نہ خوف ان کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ پاک نے دنیا کے تمام کفار کو اسلام کی دعوت بھی دے دی ہے، نجات کا رستہ اور ہدایت کا رستہ بھی واضح کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کی دعوت بھی دے دی ہے اور عمل کی ترغیب بھی دے دی ہے، کہ جیسا کہ پہلی آیت سے آغاز ہوا تھا کہ لستم علی شیء، دعوے جتنے مرضی کرو، جب تک تورات انجیل کو قائم نہیں کرو گے عملاً، اتنی دیر تک بات نہیں بنے گی۔ یہاں بھی تقریباً وہی بات ہے، صرف یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ خاص بات تھی، یہاں دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ بات بنے گی ایمان اور عمل صالح سے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھی دعوت ہے، اس میں منافقین کو بھی دعوت ہے، جو اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عمل صالح کو نہیں تھے۔ اور اس میں بعض لوگوں نے اس آیت سے ایک غلط مفہوم بھی نکالا، وحدت ادیان کا،
اگرچہ اس کی تفصیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں ہم پڑھ چکے ہیں، مختصر جواب میں اس کا دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اس سے غلط مفہوم نکالا، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے نا، بس آپ کا ایمان ہو، ایمان اللہ پہ ہو، آخرت پہ ایمان ہو، اور آپ عمل صالح کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اب قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا مفہوم سمجھنا ہو تو کیا باقی سارے قرآن مجید سے آنکھیں بند کر لی جائیں؟ پھر تو غلط مفہوم ہی سمجھیں گے۔ تو اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے وحدت ادیان۔ انہوں نے کہا کہ سارے مذہب ہی ٹھیک ہیں جی، کوئی جتھے بھی لگا ٹھیک لگا، بس اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اور آدمی اچھے کام کرے بس۔ نہیں، سیاق و سباق کے مطابق اس آیت کا ایک خاص مفہوم چل رہا ہے، اور دیگر آیات کو بھی تو ساتھ میں لانا۔ اب دیگر آیات یہ بتا رہی ہیں، سورہ آل عمران کی بھی، دیگر بھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے کیا کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا نا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب تردید ہوگی کہ نہیں اس بات کہ جو جہاں لگا جی ٹھیک ہی لگا، اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کے مفہوم نکالیں گے، جو مفہوم دونوں آیات کے مطابق ہوگا وہ والا قابل قبول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی موجود ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے پاس میرے نبی رسول ہونے کا پیغام پہنچ جائے، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ عیسائی ہے، جس تک بھی میرا پیغام پہنچ گیا کہ میں آ گیا دنیا میں، میری نبوت اور رسالت کا اعلان ہو چکا، لیکن وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو فرمایا کہ وہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، وہ ہر صورت آگ میں داخل ہوگا، آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی آپ جہاں لگے رہیں، نہیں، اسلام اس وقت جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو یہاں تو تمام مذاہب کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی، تم یہودی ہو، عیسائی ہو، سابی ہو، بے دین ہو، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، منافق ہو یا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کامیابی کا، نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ درست کرو اور اپنے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈال لو، یہ نجات کا راستہ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ آخر میں اللہ پاک نے پھر دوبارہ ان کو وہ عہد و پیمان یاد دلایا بنی اسرائیل کو، اور وہ عہد و پیمان یاد دلا کے انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لقد، بلا شبہ یقیناً، اخذنا، ہم نے عہد لیا یا ہم نے لیا، میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل اہل کتاب ہی ہیں ایک قسم کے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجے الیہم، ان کی طرف، رسولاً، کئی رسول، رسول کی جمع رسول، کلما، جب بھی کبھی، جاء، آیا، ہم، ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، بازر بھی اس چیز کے ساتھ، بازر بھی ساتھ، کس چیز کے ساتھ، ما، جو، لا، نہ، تہوا، چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، انفسہم، ان کے دل، نفس کی جمع انفس، جان، پرسن،
دل، سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بما لا تہوی انفسہم، جس کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، یعنی مرضی کے خلاف احکامات، میرے عقیدے کے خلاف آتے ہیں جی، میرے مسلک کے خلاف آتے ہیں، میرے مفادات کے خلاف آیات ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے ساتھ جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتے، جن چیزوں کو ان کے دل نہیں مانتے تھے، دل مانے تو جسم مانے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ فریقاً، ایک گروہ کو، نبیوں کے رسولوں میں سے فریقاً ایک گروہ کو، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بات پسند نہیں آئی تو کہہ دیا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من، وفریقاً، اور ایک گروہ کو یقتلون، وہ قتل کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا تھا نا ظالموں نے، اور بھی پتہ نہیں کس کس نبی کو قتل کیا ہوگا۔ اور آخر میں اللہ پاک نے انہیں یہ بتایا ہے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آئے گی، کوئی سزا نہیں ملے گی، ایسے موج لگی رہے گی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ پھر تمہارے اوپر سزا اور عذاب نازل کیا، 2 دفعہ تمہارے اوپر فتنہ اور آزمائش نازل کی۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے حساب لگایا اور انہوں نے سمجھا، اللہ انجملا، اللہ تکونا، کہ نہیں ہوگا کوئی، یا نہیں واقع ہوگا، فتنۃ، کوئی فتنہ۔ وہ نافرمانیاں کر کے سمجھتے رہے کہ کوئی فتنہ واقعہ نہیں ہوگا، کیڑا کو پہاڑ ڈگ پینا، نافرمانی کر لیں گے۔ فا، تو امو، وہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور وہ بہرے ہو گئے، یعنی سرکشی کی وجہ سے، ہدایت کے لحاظ سے وہ اندھے بہرے ہو گئے، جیسے انہیں حق نظر نہیں آ رہا اور حق انہیں سنائی نہیں دے رہا۔ ثم، پھر تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، یا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے تابہ کے بعد جب علیہ آ جاتا نا، اس کا معنی یا اللہ پاک کا بندوں کی توبہ قبول کرنا، یا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کا بندوں پر مہربانی فرمانا۔ تو تم اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، پہلا دور، پہلے فتنے کا، پہلی آزمائش کا دور، کہتے ہیں کہ یہ بخت نصر جو تھا، اس کو اللہ پاک نے ان پہ مسلط کیا تھا، تو اس نے پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر لیا، مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی، ان کی عبادت گاہ جو مقدس تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا، عورتوں بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا۔ یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے 8 تک بھی اس کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ پاک تم پر مہربان ہو گیا، یعنی دوبارہ اللہ پاک نے تمہارے حالات درست کر دیے۔ ثم، پھر عمو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وسمو، اور بہرے ہو گئے، ایک دفعہ دوبارہ۔ وقت گزر جاتا نا جب انسان پھر بھول جاتا سارا کچھ، پھر وقت گزر کے آہستہ 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 پھر نافرمانیاں شروع۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دوسرا دور پھر کہتے ہیں کہ مفسرین کہ یہ وہ دور ہے جب انہوں نے اس قدر سرکشی میں آگے بڑھ گئے کہ پھر انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جیسے انبیاء کرام کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کی۔ اور بعض اہل علم نے یہ جو 2 ادوار ہیں نا، فتنے کے، آزمائش کے، اور اللہ کی طرف سے پکڑ کے، پہلی تفسیر کے مطابق پہلا دور بخت نصر کا، جو ان پہ ایک ظالم حکمران مسلط ہو گیا، اور دوسرا دور وہ جب انہوں نے انبیاء کرام تک کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق پہلا دور وہ تھا جب یہ نبیوں کو قتل کر رہے تھے، اور دوسرا دور ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑ رہے تھے،
اور مدینہ کے اندر فتنے اور فساد پھیلا رہے تھے، تو پھر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کو سزا دلوائی کہ کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کچھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اور کچھ کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ اللہ پاک نے 2 ادوار کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے قرآن پاک میں کہ 2 دفعہ تمہارے اوپر فتنہ اور آزمائش مسلط کیے گئے۔ کثیر منہم، یہ دوسری دفعہ کے ساتھ اللہ پاک نے کہا ثم عمو وصموا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، یعنی یہاں سارے نہیں کہا، دوبارہ جب گمراہ ہوئے سرکشی کے اندر حد سے بڑھے تو پھر یہ سارے نہیں کہا بلکہ کثیر منہم، ان میں سے اکثر۔ اور اگر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لیا جائے تو پھر مراد یہ ہوگی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند ان کے ساتھی تھے جو بہرے اور اندھے ہونے سے بچے تھے، باقی سارے ہی اس فتنے کے اندر، سرکشی کے فتنے کے اندر دوبارہ مبتلا ہو گئے۔ واللہ، اور اللہ بصیرن، خوب دیکھنے والا ہے، بازر بھی کو ما جو یعملون، وہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔